ہو چکی تھی۔ اس دن شہزاد بھائی مجھے میتھ کی مشق کرا رہے تھے جب امی چائے لے کے آئیں۔ انہوں نے چائے میز پر رکھی اور بولیں کہ چائے ٹھنڈی ہونے سے پہلے پی لینا۔ یہ کہہ کر وہ واپس کچن میں چلی گئیں۔ مشق ختم ہوئی تو میں نے چائے کی پیالی اٹھا کر شہزاد بھائی کو دینا چاہی تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرا ہاتھ کانپ گیا اور ساری کی ساری چائے بھائی شہزاد کے اوپر گر گئی، جس سے ان کی پتلون اور شرٹ بھیگ گئی۔ میرے تو اوزان خطا ہو گئے۔ دوڑتی ہوئی گئی اور تولیہ اٹھا لائی۔ میں بار بار شہزاد بھائی کو سوری بول رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پتلون اور شرٹ کو تولیے سے خشک کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ جلے تو نہیں بھائی جان؟ میں نے مسلسل تولیہ رگڑتے ہوئے پوچھا۔ چائے سے تو نہیں جلا، لیکن اب تم ضرور جلا ڈالو گی۔ میں ان کے اس جملے کو بالکل بھی نہ سمجھی اور اسی طرح تولیہ سے ان کی پتلون کو خشک کرنے میں لگی رہی۔ میں ان کی پتلون کے اندر ہونے والی تبدیلی بھی نہ دیکھ پائی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ شہزاد بھائی کی پتلون تن سے گئی ہے۔ میں شاید کچھ دیر اور اسی طرح تولیے سے انہیں خشک کرنے میں لگی رہتی، پر شہزاد بھائی نے مجھے روک دیا اور مجھے دونوں کندھوں سے اٹھا کر کھڑا کرتے ہوئے بولے، بس کرو ببلی۔ گھر میں مجھے سب اسی نام سے پکارتے تھے۔ ایوری تھنگ از فائن۔ تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو، لیکن میں خود میں بہت شرمندہ تھی۔ اسی لیے جب میں نے انہیں اس شفقت سے پیش آتے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے جب مجھے یوں روتے دیکھا تو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا اور ماتھے پر کس کرتے ہوئے بولے، ارے پگلی، روتی کیوں ہو؟ تم نے جان بوجھ کر چائے تھوڑی گرائی ہے، یہ تو حادثاتی ایسے ہوا۔ ان کی ڈھارس بندھانے پر مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، جانتی ہوں کہ حادثہ ہوا ہے، لیکن حادثات بھی تو کسی نہ کسی غلطی کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں اور اس حادثے کی غلطی کی میں ذمہ دار ہوں۔ شہزاد بھائی بھی شاید ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے تھے، اس لیے بولے، ببلی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ایسے حادثات روز کیا کرو، اور ہنس بھی رہے تھے، اور ان کی یہ معنوی ہنسی مجھے سمجھ سے باہر تھی۔ میں بھی انہیں ہنستے دیکھ کر مسکرا دی۔ میں ابھی تک شہزاد بھائی کی باہوں کے گھیرے میں تھی۔ انہوں نے میرے کولے پر ہلکی سی چپت لگائی اور گال پر کس کرتے ہوئے بولے، چلو واپس وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر حادثہ ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے سے آزاد کر دیا۔ میں نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر کتاب کھولنا چاہی تو شہزاد بھائی نے کہا، آج کا کام ختم، کل دیکھیں گے۔ میں چلتا ہوں کیونکہ اس حالت میں تمہیں کچھ نہیں پڑھا پاؤں گا۔ شہزاد بھائی اپنی کس حالت کے بارے میں کہہ رہے تھے، مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ میں تو یہی سمجھی کہ وہ اپنے کپڑوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ شہزاد بھائی کے اندر کیا تغیر رونما ہو چکا تھا، میں بالکل انجان تھی۔ اس دن جب میں بیڈ پر تھی تو یہ واقعہ بار بار میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ شہزاد بھائی کا مجھے چھونا، ماتھے اور گال پر کس کرنا، مجھے اپنی باہوں میں بھرنا اور میرے کولے اور چپت لگانا، یہ سب اس وقت تو میرے لیے بے معنی تھے، لیکن اب ان واقعات کو سوچنا اچھا لگ رہا تھا۔ ان سب احساسات کو میں اب دوبارہ سے محسوس کر رہی تھی۔ میں جتنا سوچتی رہی،
میری لذت کا احساس بڑھتا رہا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند نے آ لیا اور میں نیند کی گہری وادی میں غوطے کھانے لگی۔ اس رات میں نے بارہا خواب میں شہزاد بھائی کو دیکھا۔ ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔